الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہر قسم کی لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، آج ہم ایک پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گناہگار ٹھہرتا ہے، اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا شکار ہو کر انسان بد عقیدہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میں آج ایک ایسے فتنے کا ذکر کرنے والا ہوں جو خاص طور پر نوجوانوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ آج ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، تو وہ ایسے گمراہوں کو سنتا ہے کہ جن کا کام ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زہر پھیلانا ہے۔ وہ تاریخی اور ضعیف روایات کو بیان کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آج میں جس فتنے کا ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے سینے میں صحابہ کرام کا بغض پیدا کرنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا، حالانکہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست دین سیکھا۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا دفاع ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے والے، قرآن لے کر امت تک پہنچانے والے، قرآن کو کتابی شکل دینے والے، اور ہر حدیث کے راوی صحابہ کرام ہیں۔ تو اسلام کے دفاع کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے اور اپنی استطاعت اور علم کے مطابق صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، جب منافقین نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام کی جماعت ایمان لائی ہے، تو انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے لیے بے وقوف لفظ کہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ صحابہ کرام کی جماعت بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو۔ اسی طرح سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کے لیے
لے یغیظ بہم الکفار کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ ایک اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بلا نہ کہو، ان پر تنقید نہ کرو۔ گالی دینا اور کفر کے فتوے لگانا تو بہت بڑی بات ہے اور بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر دیے ہوئے تھوڑی سی چیز کے برابر بھی تم اجر کو نہیں پہنچ سکتے، ایک سونے کا پہاڑ دے کر بھی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی میرے کسی صحابی پر تنقید کر رہا ہے، اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم یہ کہو کہ تمہارے اس شر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا یہ شر ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے صحابہ کرام کو چنا، اور ان میں سے فجعل منہم وزراء وانصارا واسحارا، ان میں سے بعض کو میرا وزیر بنایا، بعض کو میرا مددگار اور رشتہ دار بنایا۔ جس نے میرے ان تعلق داروں کو گالی دی فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ پر تنقید کی، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی عمل قبول ہوگا اور نہ ہی اس کی حق میں سفارش قبول کی جائے گی جو کسی صحابی پر تنقید کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ نوجوان ایسے ایسے گمراہوں کو سنتے ہیں جیسے مرزا جیلمی ہے اور اسحاق جہالوی جو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ مرزا جیلمی جس کا کام ہی تاریخی اور ضعیف روایات کو بیان کرنا، کیونکہ جب کسی کے دل میں کسی کا بوجھ ہوتا ہے تو وہ ہر وقت ایسی باتیں تلاش کرتا ہے کہ جو اس جماعت کو نیچا گرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مرزا جیلمی کا کام یہی ہے، وہ ایک گمراہ ہے، اور میں ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کا عقیدہ بالکل صحیح تھا، لیکن جب انہوں نے مرزا جیلمی کو سنا تو وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کی الو بے سے واقف نہیں، کہ جو بے نمازی ہیں، جن کو نماز وضو کے مسائل نہیں آتے، وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے، مجھے اس کے کفر کا خدشہ ہے، مجھے اس کے کفر کا ڈر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے، جس کی زبان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے، اس کی زبان سے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
محفوظ نہیں رہتے تو آج جو چوڑا، جو چمار، جو پنگی چرسی جاہل اٹھتا ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے، اور صحابہ کرام کے بغض اور ان کو برا بلا کہنے کی نحوست یہ ہے کہ انسان پھر آگے چلا جاتا ہے کہ آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ سب سے پہلے کچھ کیے ہوئے کاموں پر تنقید کی، پھر وہیں لوگ خارجی بنے، پھر وہیں لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نہروان کی جنگ میں مارے گئے، اور یہیں وہ خارجی تھے کہ جنہوں نے بعد میں سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور انہی خارجیوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ملجم تھا، اس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، حالانکہ وہ اپنے طور پر بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نیک بنے ہوئے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایسے گمراہوں کو نہ سنیں، اور ایک بات یاد رکھیں، جو مولوی، جو عالم، جو مفکر، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اگر وہ ایک صحابی پر بھی تنقید کرے تو آپ اس سے دین نہ سیکھیں۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا، سب کچھ اپنا دین کے لیے قربان کر دیا، اپنے بیوی بچے، اپنی جائیدادیں، اپنا مال، اپنا وطن، حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کیے، ان کو اولئک حزب اللہ فرمایا، ان کو اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر اس چیز کی، ہر اس شخص کی محبت عطا فرمائے جس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔